آخر اس نے وہ تھانے دار کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے ہیں؟ میں کہا ہاں. تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں. پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، میرا ناصر ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم صاحب بھی گئے ہوئے ہیں، تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر. تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس. جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شعبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی. تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لا اٹھ رہا ہے، تو میں واپس آ گیا. اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا، لے کر کراچی چلا گیا. بھائی جان کو دکھایا، بھائی عبداللہ خان کو. تو وہ کہنے لگے کہ یار ثاقب اس جیسا پرچہ اگر نکلا ہے جماعت کا تو اور کیا چاہیے. اچھا تم بتاؤ حساب لگا کر کہ کتنے پیسے اکٹھے کر لیں تو پرچہ چلتا رہے گا. میں نے یوں ہی، اس وقت عمر تھی ایسے ہی کہ سب کچھ لکھ لیتے تھے ہم، اور خیال یہ تھا کہ ساری عمر ایسے ہی چلے گا. تو میں نے کہا صاحب 3 مہینے کا خرچ آپ 3000 روپے اکٹھا کر دیں تو پھر میں پرچہ بند نہیں ہونے دوں گا. نے کہا اچھا تو آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں آج خواجہ صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. ان کا حکم تھا کہ ایک رات میرے پاس ٹھہر. میں وہاں گیا تو میں نے وہ خواجہ صاحب کو پرچہ دکھایا. اس کے ایک صفحے پر قائد اعظم کی تصویر تھی، آخری صفحے پر خواجہ ناظم الدین کی تصویر تھی. تو وہ جب وہ میز پہ بیٹھتے تھے تو صرف چہرہ نظر آتا تھا، چھوٹے قد کے تھے، فائلیں اتنی اونچی ہوتی تھی کہ وہ بعض پورے بھی نظر بھی نہیں آتے تھے. تو وہ ہنسے تو اٹھ کے وہ پرچہ لے کر اندر چلے گئے. اندر کو 5 منٹ رہے، پھر واپس آئے تو کہنے لگے وہ شعبانوں کو وہ پرچہ بہت پسند آیا ہے. شعبانوں ان کی بیگم کا نام. اور ایک توقف کے بعد کہنے لگے انہوں نے کہا ہے ہماری طرف سے ثاقب صاحب کی خدمت میں، یہ بھی ان کے گورنر جنرل کا پیریڈ ہے؟ جی ہاں، گورنر جنرل کا پیریڈ، کہ 500 روپیہ پیش کرو. تو انہوں نے مجھے 500 روپیہ دے دیا، پھر بیٹھ گئے. کوئی 2-3 منٹ کے بعد پھر ہنسے وہ بڑے اونچے سے. تو وہ جب ہنستے تھے تو وہ بڑی عجیب و غریب وہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے تھے. تو وہ جناب کہنے لگے لیکن ہم شعبانوں کے میاں ہیں، ہم 1000 روپیہ دیں گے. تو انہوں نے 1000 روپیہ دیا. میں نے کہا چلیے 50% تو ہو گیا نا. صبح میں آیا بھائی جان کے پاس. آخر اس نے وہ تھانے دار کو بلوایا کس طریقے، تو اسے کہا تم وہ مدیر آڈیٹر لاہور کو پھر نہیں لائے نا؟ تو اس نے کہیں اشارہ کیا کہ صاحب یہ بیٹھے ہیں آپ کے پاس. تو مجھے وہ کہنے لگا کہ ثاقب صاحب آپ لاہور بھی نکالتے ہیں؟ میں کہا ہاں. تو ہمیں تو آرڈر ملا آپ کو محفوظ کر لیا جائے. تو انہوں نے کہا صاحب کر لیں. پھر کہنے لگے ہمارے پاس تو محفوظ کرنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ جیل میں بھیج دیتے ہیں. تو آپ، میں نے کہا وہ تو میرا بھائی بھی جا چکا ہے، میرا ناصر ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، حضرت میاں شریف ہم سب بھی گئے ہوئے ہیں، تو اب کیا ارادہ؟ تو کہنے لگے دوسری صورت یہ ہے کہ آپ چلے جائیں لاہور سے باہر. تو میں کراچی چلا گیا، وہیں ٹھہرا بھائی جان کے پاس. جس دن پھر ایک دن خالد صاحب سے ملنے گیا، غالباً 5 مارچ مئی کو، یا تو انہوں نے آپس میں بات کی شعبانوں کے ساتھ کہ ثاقب صاحب کل چلے جائیں گے جی. تو اس سے میں سمجھا کہ مارشل لا اٹھ رہا ہے، تو میں واپس آ گیا. اور پرچہ چونکہ میرے پرچے پر لکھا ہوا تھا. ابھی آپ نے یہ جو 2 کلپ سنے ہیں، یہ ثاقب زیروی ایک قادیانی غنڈہ تھا، اگرچہ یہ شعر و شاعری بھی کیا کرتا تھا، اور یہ مرزا خاندان کا کلوز اور اعتمادی بندہ تھا. تو یہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ کس طریقے سے یہ 1953 کی پس منظر اس کا یہ ہے کہ 1953 میں اس شخص نے دیگر قادیانی گنڈوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے یہ مسلمانوں نے اس کا نام لے کے اس کے خلاف پرچہ کروا دیا تھا. پرانی انارکلی
تھانہ لاہور میں، اور اس کو جو ہے یہ وانٹڈ تھا. تو جب یہ پکڑا گیا تو یہ خود بتا رہا ہے کہ تھانے دار نے کہا کہ جناب آپ بھاگ جائیں یہاں سے. تو یہ بتا رہے، یعنی پوری سٹیٹ جو ہے وہ قادیانیوں کی کس طریقے سے پروٹیکشن کر رہی تھی. تو اس کے اوپر کم از کم 5-6 آدمیوں کے قتل کا کیس ہے. یہ بندہ جو ہے یہ ٹیمپل روڈ کے ایک گھر کے جو قادیانی شیخ بشیر کا گھر تھا، وہاں انہوں نے مشین گن لگائی ہوئی تھی اور مسلمان جو مظاہرہ کر رہے تھے اس کے اوپر فائرنگ کی تھی، جس میں 5-6 لوگ شہید ہوئے تھے. اور اس میں اس ایف آئی آر میں اس کا نام تھا. جب یہ اریسٹ ہو رہا ہے تو تھانے دار اس کو سزا دینے کی بجائے، گرفتار کرنے کی بجائے کہہ رہا ہے کہ بھئی تم یہاں سے چلے جاؤ. میں یہ کوئی بہتان نہیں لگا رہا. لبرل سن لو یہ کیا کہہ رہا ہے، خود سن لو. مکمل جو سٹیٹ ہے، جو میں دعویٰ کرتا ہوں 1947 سے لے کے آج تک یہ قادیانی ہولڈ رہا ہے. اس کا قادیانی ہی اس کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں. اور قادیانی قتل کرنے کے بعد پناہیں کہاں لے رہے ہیں؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں، گورنر جنرل کے گھر پہ. اور یہ بہت سارے قادیانیوں نے جنہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کیا 1953 میں، جب ان کے نام وغیرہ ایکسپوز ہو گئے اور فورس کیا گیا کہ ان کے خلاف ایف آئی آر وغیرہ کاٹو قلعہ گجر سنگھ تھانے میں، دوسرے تھانوں میں، تو ساتھ ہی پولیس جا کے ان لوگوں کو بتا دیتی تھی کہ آپ غائب ہو جائیں. اور غائب ہو کے ان کو رکھا کہاں جاتا تھا؟ نوشہرہ چھاونی میں، ملتان کینٹ میں، یعنی جو سیکیور ایریا، جو آرمی ایریاز ہوتے تھے وہاں پر. تو یعنی آپ اندازہ لگائیں ایک ایسی ریاست جو فل فلیج، جو آہنی دست سے مسلمانوں کو اس مطالبے کے اوپر قتل عام کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ساری پوسٹیں جو ہیں قادیانیوں کے پاس ہیں، اور یہ کیونکہ ان کا بلیو اسلامی بلیو نہیں ہے لہذا ان کو اقلیت نان مسلم ڈکلیئر کیا جائے. اور اس مطالبے کے اوپر کوئی خودکش حملہ نہیں انہوں نے کیا، کوئی بمب نہیں چلائے، کوئی فائرنگ نہیں کی، کسی کو یرغمال نہیں بنایا. اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں نے، فرقان فورس نے، سب نے مل کے ان کو مسل ڈالا، اور آج تک ان کا کوئی نام و نشان نہیں. تو پھر دیکھیے، میں نہیں کہہ رہا، خود وہ گنڈا جو ہے قادیانیوں کا ثاقب زیروی، وہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے پناہ کہاں لے رکھی تھی. ہیڈ آف اسٹیٹ آف پاکستان وہ ایک قادیانی تھا، بنگالی، بوگرا کیا نظام، خواجہ نظام الدین، وہ گٹھو رام، وہ مادر چوت جو ہے وہ مسلمانوں کے قاتلوں کو جو ہے وہ شیلٹر دے رہا ہے. اب اس سے زیادہ اور کیا میں بتا سکتا ہوں؟ پھر نہ صرف ان کو شیلٹر دے رہا ہے بلکہ ان کا جو رسالہ نکلتا ہے قادیانی، اس کی فنڈنگ کر رہا ہے. کہا مزمل شاہ آئے گا کہ قادیانی ہوتے بڑا ظلم ہو گیا ہے. وہ حسن نثار آئے گا یہی کہے گا. ابھی وہ ایک نئے لڑکے یہ آئے ہیں، نئی پود بھی، جن کو میں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. جو حقیقت ہے نہیں وہ اس کو لوگوں کے سامنے بتا رہے ہیں. جو پاکستان کی سب سے ظالم کمیونٹی قادیانی ہے اس کو یہ مظلوم پیش کر رہے ہیں، جو کہ مکمل طور پہ جو ہے ایک غداری ہے قوم کے ساتھ. لیکن بہرحال میں جہاں تک ہے میں تو جو ہے ان کو ایکسپوز کرتا رہوں گا. اور دیکھیے میری کسی ایک بات کا جواب نہیں دے سکے.
انتخابات کے بعد بھی کوئی چیز تبدیل نہیں ہونے والی، بلکہ وہ قادیانی ایجنڈا کے اوپر ہی کام ہوگا. جو بھی حکومت آئے گی، جو بار بار کہتا ٹیررزم جاری رہے گا، مختلف مسائل جاری رہیں گے، خواہ کوئی بھی لیڈرشپ آ جائے، کوئی بھی پارٹی آ جائے. تو سب سے پہلے ہم نے آزادی کروانی ہے اپنے ملک کی، اس کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کون سا نظام اس ملک میں لگائیں. جب آزادی نہیں ہے تو باقی